السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، صلح رحمی، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں اور ظلم و زیادتی سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحتیں کر رہا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ آیت کریمہ میں پہلی چیز عدل ہے، جس کا تصور دو مستقل حقیقتوں سے مرکب ہے۔ ایک یہ کہ لوگوں کے درمیان حقوق میں توازن اور تناسب قائم ہو، دوسرا یہ کہ ہر ایک کو اس کا حق بے لاگ طریقے سے ملے۔ عدل کے مشہور معنی انصاف کرنے کے ہیں، یعنی اپنوں اور بیگانوں سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، کسی کے ساتھ دشمنی یا عناد یا محبت و قرابت کی وجہ سے انصاف کے تقاضے مجروح نہ ہوں۔ عدل کے دوسرے معنی اعتدال کے ہیں، یعنی کسی معاملے میں افراط یا تفریط کا ارتکاب نہ کیا جائے، حتیٰ کہ دین کے معاملے میں بھی، کیونکہ دین میں افراط غلط ہے جو سخت مذموم ہے، اور تفریط دین میں کوتاہی ہے، یہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ آیت مبارکہ میں دوسری چیز احسان ہے، جس کے معنی حسن سلوک، عفو درگزر اور معاف کر دینا، نیک برتاؤ، فیاضانہ معاملہ کرنا، ہمدردانہ رویہ اپنانا، خوش خلقی، باہمی مراعات، ایک دوسرے کا پاس و لحاظ کرنا۔ دوسرے معنی تفضل کے ہیں، یعنی حق واجب سے زیادہ دینا، عمل واجب سے زیادہ عمل کرنا۔ مثلاً کسی سے مزدوری 100 روپے طے ہوئی، لیکن مزدوری ادا کرتے وقت زیادہ دے دینا۔ 100 روپے تو طے شدہ مزدوری ہوئی، یہ عدل ہے۔ اگر اس کے ساتھ 10 یا 20 زائد ادا کر دیے جائیں تو یہ احسان ہے، یعنی دوسرے کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور خود اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا، یہ عدل ہے۔ عدل سے بڑھ کر معاشرے میں ایک چیز احسان ہے، جس کی اہمیت اجتماعی زندگی میں عدل سے بھی زیادہ ہے۔ عدل اگر معاشرے کی اساس ہے تو احسان اس کا جمال و کمال ہے۔ عدل اگر معاشرے کو ناگواریوں، تلخیوں سے بچاتا ہے تو احسان اس میں خوشگواریاں اور مٹھاس پیدا کرتا ہے۔ اپنائیت و بھائی چارے کو فروغ ملتا ہے۔ کوئی بھی معاشرہ اس بنیاد پر قائم نہیں رہ سکتا کہ اس کا ہر فرد ہر وقت ناپ تول کر کے دیکھتا رہے کہ اس کا کیا حق ہے، وہ اسے ملا یا نہیں، اور کتنا وصول کرنا ہے، اور دوسرے کا کتنا حق ہے، اسے اتنا ہی دیں۔ اس طرح معاشرے میں نہ قوت پیدا ہوگی، نہ یکجہتی جنم لے گی، نہ اپنائیت و احسار کے جذبات پنپ سکیں گے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام عمل واجب سے زیادہ عمل ہے۔ احسان کے تیسرے معنی اخلاص عمل اور حسن عبادت ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو سے تعبیر کیا گیا ہے۔ رشتہ داروں کا حق ادا کرنا، یعنی ان کی امداد کرنا، اسے حدیث میں صلح رحمی کہا گیا ہے اور اس کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ عدل و احسان کے بعد اس کا الگ سے ذکر ہے۔ صلح رحمی جو رشتہ داروں کے معاملے میں ایک خاص صورت متعین کرتی ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی نہیں کہ آدمی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور خوشی غمی میں ان کا شریک حال ہو اور جائز حدوں میں ان کا حامی و مددگار بنے، بلکہ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ ہر صاحب استطاعت شخص اپنے مال پر صرف اپنا اور اپنے بچوں ہی کا حق نہ سمجھے، بلکہ اپنے رشتہ داروں کے حق کو بھی تسلیم کرے، کیونکہ شریعت الہی ہر خاندان کے خوشحال افراد کو اس کام کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے کہ وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو بھوکا ننگا نہ چھوڑے۔ اسلامی شریعت میں اس سے بری اور بدتر بات کوئی نہیں کہ ایک شخص تو عیش کر رہا ہو اور اسی خاندان میں اس کے عزیز و اقارب، اپنے بھائی بند، روٹی کپڑے تک کو محتاج ہوں۔ ان کی مدد کریں، ان کا خیال رکھیں، پھر اگر اللہ توفیق دے تو دوسروں کی بھی مدد کریں۔ ہر خاندان کے خوشحال افراد پر پہلا حق ان کے اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے ارشادات میں اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں اس کی تصریح ہے کہ آدمی کے اولین حقدار اس کے والدین اور اس کے بیوی بچے اور بھائی بہن ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد قریب تر ہوں، پھر جو ان کے بعد قریب تر ہوں۔
اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یتیم بچے کی پرورش کے لیے اس کے چچا زاد بھائیوں کو حکم دے کر مجبور کیا کہ وہ اس کی کفالت کریں۔ آیت کریمہ میں 3 بھلائیوں کے مقابلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 3 برائیوں سے روکنے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ برائیاں نہ صرف انفرادی حیثیت سے بلکہ اجتماعی حیثیت سے بھی پورے معاشرے کو بگاڑنے اور خراب کرنے والی ہیں۔ فحشہ سے مراد تمام بے حیائی کے کام ہیں۔ آج کل بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اس کو تہذیب و ترقی اور آرٹ قرار دے دیا گیا ہے یا تفریح کے نام پر اس کے جواز کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تاہم محض خوشنما لیبل کا ٹائٹل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت بدل نہیں سکتی۔ شریعت اسلامی نے زنا، رقص و سرور، بے پردگی، فیشن پرستی، مرد اور عورتوں کے بیگانہ اختلاط، مخلوط معاشرت، بخل، برہنگی اور ریانی، عملے قوم لوط، محرمات سے نکاح کرنا، چوری، شراب نوشی، بھیک مانگنا، گالیاں بکنا اور بد کلامی کرنا، یہ سب فحاشی میں آتے ہیں۔ ایسے ہی علی اعلان برے کام کرنا اور برائیوں کو پھیلانا بھی فحش ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا، تہمت تراشی، پوشیدہ جرائم کی تشہیر، بدکاریوں پر ابھارنے والے افسانے، ڈرامے، فلم، عریاں تصاویر، عورتوں کا بن سنور کر منظر عام پر آنا، اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنا وغیرہ سب فحش میں آتے ہیں۔ اس قسم کی تمام برائیوں کو اسلام نے بے حیائی قرار دیا ہے۔ ان کے کتنے ہی خوبصورت نام رکھ لیے جائیں، خباثتیں کسی بھی طرح جائز قرار نہیں پا سکتی۔